اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پیارے ملک بھارت میں ایسا لگ رہا ہے جیسے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حکومت چلا رہے ہیں۔ جی ہاں، 300 سال کے بعد بھی ان کی ٹی آر پی کا آپ اندازہ لگائیں کہ سارے چینلوں کو دھندا مل رہا ہے، بھارتی جنتا پارٹی کو دھندا مل رہا ہے، ان کے نام سے دھندا ہو رہا ہے، اور اورنگزیب کا نام اتنا زبردست ہے کہ لوگ مہنگائی بھول گئے ہیں، بھکمری بھول گئے ہیں، دیش کتنا ستیاناش ہو رہا ہے وہ بھول گئے۔ تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بی جے پی کے لیے بہت کام کے بن گئے ہیں، اور اورنگزیب سے بڑا فائدہ بی جے پی اٹھا رہی ہے، اور اس وقت ہر چینل پر اورنگزیب چھائے ہوئے ہیں، ان کی ٹی آر پی سے چینلوں کو بھی دھندا مل رہا ہے۔ خیر، ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ راجیہ سبھا میں سنجے راؤت، شیو سینا ادھو ٹھاکرے کے قد آور نیتا نے امت شاہ کو للکارا اور کہا کہ جناب اورنگزیب کا مقبرہ گرانا ہے تو گراؤ، کون روک رہا ہے؟ تمہاری حکومت ہے، وزیر داخلہ تمہارا ہے، مقبرہ گرانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو۔ جی ہاں، راجیہ سبھا میں سنجے راؤت نے امت شاہ کو للکارا کہ مقبرہ گرانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو۔ بہت پیاری بات کہی ہے، کیونکہ کبھی بھی ان کے بچے آپ کو روڈ پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہ بیچارے غریب لوگ جو ہے دھارمک بھاونا اور بھڑکانے میں آ کر مشتعل ہو کر بھڑک کر جو ہے راستے پر آتے ہیں، یہی مار کھاتے ہیں، یہی مرتے ہیں، یہی جیلوں میں جاتے ہیں، انہی پر مقدمے ہوتے ہیں۔ اور امت شاہ جیسے جتنے بھی نیتا ہیں، ان کے بچے مست فورین میں گھومتے ہیں، آرام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں۔ تو سنجے راؤت نے کہا کہ کس نے روکا ہے تمہیں مقبرہ گرانے کے لیے؟ تمہاری تو حکومت ہے اور وزیر داخلہ خود تمہارا ہے، تو جاؤ مقبرہ گرانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجو۔ یہ مقبرہ نہیں گرانا ہے، ان کو صرف گڑے مردے اکھاڑ کر ابھی فی الحال نئی لاشیں گرانا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ریاست کرناٹکا کے بنگلورو سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل کرناٹک اسمبلی میں مسلم ریزرویشن معاملے پر زوردار ہنگامہ ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کارروائی کے دوران مسلمانوں کو ریزرویشن دینے اور ہنی ٹریپ کے تعلق سے ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ ہنگامہ اس قدر شدید تھا کہ ایوان کی کارروائی رخنہ انداز کرنے کے الزام میں بی جے پی کے 18 اراکین اسمبلی کو معطل کرنا پڑا۔ اسمبلی اسپیکر یو ٹی قادر نے اپوزیشن بی جے پی کے 18 اراکین اسمبلی پر کارروائی میں رکاوٹ پیدا کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے 6 ماہ کے لیے معطل کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس موقع پر یو ٹی قادر نے، جو اسپیکر ہے، انہوں نے بی جے پی اراکین
سے یہ کہا کہ اسپیکر کی کرسی پر بیٹھے قادر آپ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن چیئر کی بے عزتی کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس تبصرے کے بعد اسمبلی اسپیکر ایوان سے معطل کیے گئے، اراکین کے نام ایک ایک کر لیتے گئے اور مارشلوں نے انہیں ایک ایک کر کے اٹھایا باہر لے گئے۔ بی جے پی کے معطل اراکین اسمبلی کے جو نام سامنے آئے ہیں ان میں ڈوڈام گوڑا پاٹل، ڈاکٹر اشوت نارائن وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے اعلان کیا کہ نام نہاد سیکولر لیڈران کی افطار پارٹی اور عید ملن کا بائیکاٹ کرو، کیونکہ ابھی رمضان ہے اور اخیر عشرے میں جو سیکولر پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہے، بہت ساری پارٹیاں ایسی ہے جو سیکولر ہونے کے باوجود وہ باقاعدہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہے اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو یو سی سی لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وقف بل لانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کی افطار پارٹی کی دعوتوں اور ان کے عید ملن کے پروگرام کا بائیکاٹ کرنے کا آدیش جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے علامتی احتجاج درج کرتے ہوئے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے پروگرام سے دور رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے راشٹریہ ادھیکش قومی صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے اس تعلق سے بتایا کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ناانصافی پر خاموش ہے اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جمعیت علماء ہند نے علامتی احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت اب جمعیت ایسے لوگوں کی کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لے گی، چاہے وہ افطار پارٹی ہو یا عید ملن کا پروگرام ہو یا دیگر کوئی پروگرام ہو۔ جمعیت کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ملک میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، خصوصاً اقلیتوں، مائنورٹیز، الپسنکیان اور ان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافی اور ظلم مسلمانوں پر ہو رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ بے حد افسوسناک بات ہے کہ خود کو سیکولر اور مسلمانوں کا ہمدرد بتانے والے لیڈران جن کی سیاسی کامیابی میں مسلمانوں کا بڑا ہاتھ ہے، وہ اقتدار کے لالچ میں نہ صرف خاموش ہے بلکہ بالواسطہ طور سے ناانصافی کا سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ ان تمام نام نہاد جھوٹے مکار لیڈروں کی افطار پارٹی اور ان کے عید ملن کے پروگرام کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ناظرین، ریاست بہار کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بہار کے مکھیہ منتری وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے مبینہ طور پر کھلے عام قومی ترانے جن گن من ادھینائک کی بے حرمتی کی، توہین کی، جس پر اب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے آواز اٹھائی کہ نتیش کمار معافی مانگے، مگر نتیش کمار نے ہٹ دھرمی کرتے ہوئے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ خبر ہے کہ بہار کے وزیر اعلیٰ قومی ترانے کے دوران اپنے پرنسپل سیکریٹری دیپک کمار سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد اپوزیشن نے زوردار احتجاج کیا۔ ویڈیو میں نتیش کمار کو قومی ترانے کے دوران دیپک کمار کو بار بار مخاطب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دیپک کمار انہیں خاموش رہنے اور محتاط ہونے کا اشارہ کر رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر نتیش کمار سے اسمبلی میں معافی مانگنے کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ اس معاملے پر اپوزیشن کے احتجاج کے سبب بہار اسمبلی اور قانون ساز کونسل کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ تیجسوی یادو نے صاف طور سے کہا کہ نتیش کمار نے نہ صرف قومی ترانے کی بے حرمتی، توہین، اپمان کیا، بلکہ یہ کام بی جے پی جے ڈی یو اتحاد کی اجتماعی منظوری کے ساتھ ہوا ہے، جو پورے ملک کی توہین اور اپمان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لمحہ تاریخ میں شرمندگی کے طور پر درج ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی، جس کا میں خود مہاراشٹر کا نائب صدر ہوں، ایک ذمہ دار ہوں، اور میرے اپنے ضلع کا بھی میں 16 سال سے صدر ہوں، مجھے خوشی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند جو ملک اور ملت کی بڑی سیوا اور خدمت کرتی ہے، آزادی ہند میں بھی، وطن کی آزادی میں بھی جمعیت کا بڑا رول ہے، اور آج اس وقت جمعیت علماء ہند
ایسے ملزمین، ایسے لوگوں کے کیس لڑ رہی ہے جن کو بڑے بڑے الزام میں پھانسی کی سزا کے لیے باقاعدہ ان پر مقدمات چلائے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ رمضان کے 4 دن پہلے بھی 3 لوگوں کی پھانسی جمعیت علماء کی محنت سے بچی۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو پھانسی سے بچا لے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ ابھی فی الحال پھانسی کی سزا پانے والے 9 ملزمین اور عمر قید کی سزا پانے والے 15 ملزمین کے کیسز جمعیت علماء لڑ رہی ہے، اور اب یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد بندی انہیں قانونی امداد کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 ریاست کے ہائی کورٹ میں مقدمات شروع ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات للہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ان نیک کاموں میں دو جو جمعیت علماء ہند کر رہی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اپنی زکوٰۃ جمعیت علماء میں دینا چاہتے ہیں، ان نیک کاموں میں، کسی کو پھانسی کے پھندے سے بچانے میں لاکھوں کروڑوں لگتے ہیں، جمعیت علماء آپ سے اپیل کر رہی ہے کہ آپ مدد کیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ میرا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے 9923223361۔ اگر آپ کو اپنی زکوٰۃ بھیجانی ہے یا کچھ اور معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ اس نمبر پر زکوٰۃ گوگل پے، فون پے کے ذریعے سے بھیجا سکتے ہیں، اور مزید معلومات بھی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت نئی دہلی سے آ رہی ہے، دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں انڈین یونین مسلم لیگ نے افطار پارٹی کا ایک پروگرام رکھا، جس میں سونیا جی، ایسے ہی راشٹریہ ادھیکش کانگریس ملکارجن کھڑگے، اکھلیش یادو سماجوادی پارٹی کے سپریمو جیا بچن، انہوں نے شرکت کی افطار پارٹی میں، اور آپسی اتحاد، ایکتا، امن، شانتی کیسے بنے گی اس پر زور دیا گیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ملک کا ماحول خراب کر دیا اور بھگوا آتنکیوں کے حوصلوں کو بلند کر دیا۔ بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے آتنکی پورے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، اور ہندو مسلم ایکتا کو ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ گئی ہے۔ اس لیے کھڑگے جی نے، سونیا گاندھی نے، اکھلیش یادو، جیا بچن، ان تمام نے باقاعدہ افطار پارٹی میں شرکت کی اور آپسی اتحاد و اتفاق پر زور دیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کلیان سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کلیان میں جنسی زیادتی، سیکسول ہریسمنٹ کا ایک بڑا واقعہ ہوا تھا۔ 6 سال پہلے ایک 33 ایئر کے شخص نے امبرناتھ میں رہنے والی 7 سال کی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی تھی۔ امبرناتھ پولیس نے اس معاملے میں ملزم کو گرفتار کیا اور کلیان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ اس مجرم کو جنسی زیادتی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس مجرم کا نام ہے آشوتوش شنکر چوبے۔ اس کو 23 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا مقبرہ، یہ قومی یادگار ہے جسے ہٹانا اور کھودنا اور ختم کرنا انتہائی مشکل ہے، لیکن ابھی یہ تنازع چل ہی رہا ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی قبر کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اسی درمیان اب بامبے ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں واقع مغل حکمران اور اورنگزیب کے مقبرے کا تنازع تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں اس معاملے پر سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد اب پورا معاملہ بمبئی ہائی کورٹ میں پہنچ گیا ہے۔ جمعہ کو ہائی کورٹ میں ایک عرضی دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اورنگزیب کے مقبرے کو قومی یادگار نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے اورنگزیب کے مقبرے کو منہدم کرنے اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو اس مقبرے کو قومی یادگاروں کی فہرست سے ہٹانے کا، نکالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں تو امت شاہ کو للکارتے ہوئے سنجے راؤت نے کہا کہ بھائی تمہاری حکومت ہے، وزیر داخلہ تم ہے، جاؤ، کون روک رہا ہے تمہیں مقبرہ اورنگزیب کا گرانے کے لیے؟ اپنے بچوں کو وہاں بھیجو۔
بچوں کو تو کبھی نہیں بھیجیں گے. ان کے تمام کے بچے فورن میں پڑھتے ہیں, گھومتے ہیں. یہ سب کام کرنے کے لیے جو پاگلوں کے بچے ہیں وہ موجود ہے. ناظرین, ریاست مہاراشٹر کے ناگپور میں آپ جانتے ہیں کہ فساد پھوٹ پڑا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو بنایا گیا, لیکن اس پر جو چادر کلمہ لکھی ہوئی تھی اس کو جلایا گیا. جی ہاں, اسی کو لے کر فساد پھوٹ پڑا, جس میں اب خبر آ رہی ہے کہ 17 ملزمین 22 مارچ تک پولیس کی حراست میں دے دیے گئے ہیں. مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی جو جمعیت علماء مہاراشٹر کے ادھیکش ہے, انہوں نے مسلمانوں پر یک طرفہ کارروائی کی جا رہی ہے اس کو لے کر غصے کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے کہ انصاف سے کام کیا جائے. خیر, مسلمانوں کی یک طرفہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف و ہراس, ڈر کا ماحول قائم ہے. کرفیو ختم ہو چکا ہے. ناگپور میں ہونے والے تشدد نے پورے مہاراشٹر کو بدنام کر دیا ہے اور وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے آتنکیوں نے ماحول خراب کیا. لیکن خبریں آ رہی ہے کہ ان کو سب کو ضمانت بھی مل گئی ہے اور جن لوگوں کو اٹھایا گیا ہے ان میں یک طرفہ طور پر مسلمانوں پر کارروائیاں بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے, جس کو لے کر مسلمانوں میں ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے. ناظرین, بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے. جی ہاں, گٹکا گجرات سے مہاراشٹر میں آتا ہے. جی ہاں, نشے کی یہ تمام چیزیں گجرات سے مہاراشٹر میں آتی ہے. گھاٹکوں پر, ساکیناکا, پوئی میں منشیات کی بڑے پیمانے پر خرید و فروخت ہو رہی ہے. گزشتہ کل اسمبلی میں چاندی ولی کے MLA لانڈے ماما نے ایک توجہ طلب نوٹس کے ذریعے حکومت کی توجہ پوئی, گھاٹکوں پر اور ساکیناکا میں منشیات اور گٹکے کی فروخت کی طرف مبذول کرائی. بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر وجے وٹیٹوار نے کہا کہ گجرات سے گٹکا بڑی مقدار میں مہاراشٹر میں آتا ہے. آج بہت سے لوگ گٹکے کی وجہ سے مر رہے ہیں. حکومت یا تو سخت ایکشن لے ورنہ گٹکے پر سے پابندی ختم کر دے. اس سے ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا. بی جے پی کے MLA امیت نے سوال کیا کہ کیا کانگریس لیڈر وڈیٹوار گٹکا تاجروں کی حمایت کر رہے ہیں. ارکان کے سوالوں کا جواب دیتے ریاستی وزیر داخلہ قدم نے کہا کہ حکومت گٹکے کے تاجروں کی کبھی حمایت نہیں کرے گی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. لیکن سچائی یہی ہے کہ اکثر جو مال پکڑا جاتا ہے وہ گجرات سے آتا ہے اور گجرات میں ویسے بھی بڑے بڑے بی جے پی کے دوستوں کے پورٹ پر ہزاروں کلو گانجا پکڑا گیا, مگر ہماری گودی میڈیا نے بھوکنے کا کردار ادا نہیں کیا. تو میں حکیم جاوید, کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد, نسوں کا درد, گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے, خونی والی ہو یا مسے والی ہو, اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ